الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عشرة أصناف من أمتي لا يدخلون الجنة وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تؤقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت غم گسار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت کونین کے مختار دونوں عالم کے تاجدار رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجئے پڑھئے جی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام اہل سنت تاجدار بریلی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے بے شک اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹا دل اٹھاتا ہے. قبر کے منظر کو کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹا دل اٹھاتا ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں
اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں بے شک ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یوں تو میں صرف اس شعر کے اس نعت کے 3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں یوں تو اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی تعریف لکھی نا تو دل سے کبھی تشریح کی حضور کی تعریف کی کبھی آسمانوں کے ستاروں سے دی کبھی چاند سورج سے دی گویا وہ یوں کہتے وہ دل رک گیا یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جی حق بات ہے کہا دل سے تشریح دیتے ہو احمد رضا یہ بھی حضور کی تعریف کے سامنے کچھ نہیں آسمان سے تشریح دیتے ہو کہا یہ بھی کچھ نہیں کہتے وہ دل رک گیا یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلفیاں مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے شک اور بلبل نے ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کے کہا جی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے شک ہمارے لیے کہا رزق خدا کھایا کیا اللہ کا رزق کھاتے ہیں ہم کتنا شکر ہے اس رب کا جو ہمیں روز کھلاتا بھی ہے اور روز سلاتا بھی ہے بے شک کہتے رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا جی یہی بات خدا کا رزق کھا کے بھی اللہ کا فرمان ٹالتے ہیں کا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی بے شک اور دن لغو میں دن ہمارا کھیل تماشے میں گزرتا ہے نا لہو و لعب میں گزرتا ہے نا تو فرماتے دن لغو میں کھونا تجھے جی بات اور شب یعنی رات صبح تک سونا تجھے حالانکہ اب لوگ برعکس کر رہے ہیں رات میں کھیل تماشا کر رہے ہیں دن میں سو رہے لیکن قرآن نے رات سونے کے لیے اللہ نے فرمایا رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن ہم نے کام کے لیے بنایا قرآن کا 30واں پارہ کہتا ہے وَجَعَلَّ اللَّيْلَ لِبَاسًا جی ہم نے جو رات بنائی ہے وہ سونے کے لیے بنائی اور فرمایا وَجَعَلَّ النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے جو دن بنایا ہے وہ کام کے لیے اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں دل لغو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی اور ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ شیطان نے جب قسم کھائی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا تو اللہ نے اسے مہلت دے دی تو قسم کھا کے کہنے لگا میں آخری سانس تک تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں تو اللہ نے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرا بندہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک بھی اگر سچی توبہ کر لے گا تو میں بھی اسے معاف فرما تو حضور کی اس محبت کو کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے ہم سے کتنا پیار فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے تو اسی کی منظر کشی ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا
دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے قرآن کی آیت ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ اللہ پاک قرآن کے 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، تم اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو عسیٰ ربکم کہ پھر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور قریب ہے کہ اس توبہ کی برکت سے تمہارا رب ان یکفر عنکم، تمہارے سیئات کو معاف فرما دے، بے شک بے شک، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اور معاف فرما کر وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں وہ جنت میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، بے شک بے شک، وہ جنت اس کا ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اور آپ کی مزاج کی بات ہے کہ ٹھنڈ آتی ہے تو کہتے ہیں ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، گرمی آتی ہے تو کہتے ہیں گرمی بہت لگ رہی ہے، لیکن جنت کے نظارے وہ ہیں، فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، فرمایا جنت میں نہ ٹھنڈک کا موسم ہوگا نہ گرمی کا موسم ہوگا، وہاں تو نور ہی نور ہوگا۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، تم نرم نرم بستروں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوگے، نرم نرم مسہریے ہوں گی، گدے ہوں گے، پردے پڑے ہوں گے، جب پردے اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سمجھ لے گا کہ صبح کا وقت ہے، جب گر جائیں گے تو سمجھ لے گا کہ شام کا وقت ہے۔ اور فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں گرمی کا موسم ہوگا اور نہ وہاں ٹھنڈک کا موسم ہوگا، بلکہ وہاں تو رب کا نور ہی نور ہوگا۔ ایسی جنت میں اللہ پاک ہمیں داخل کرے گا، لیکن کسے کرے گا؟ جنت میں داخل کون لوگ ہوں گے؟ تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سبحان اللہ۔ کئی مقامات پہ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن ان میں جگہ جگہ باتوں کا ذکر کیا، لیکن سب سے زیادہ اللہ نے 2 باتوں کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا جس آدمی میں 2 باتیں ہیں، 2 جملوں میں ساری باتیں کہیں، اس سے میں جنت کا وعدہ فرماتا، اس کی مغفرت کا وعدہ فرماتا، اور وہ 2 باتیں پانے کے بعد اگر انسان سچی توبہ کر لے، کیونکہ ایک بات تو یقیناً ہم سب میں، قرآن کہتا ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ، ایک جگہ سے میں پڑھتا ہوں، 30ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ کیا ہیں؟ اولئک هم خیر البریہ، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔
دو باتیں، ایک تو آمن اور دوسرا عامل الصالحات۔ آمنو ہم سب میں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کی غلامی میں آتے ہیں، اور عامل الصالحات اس سے ہم آپ کو سو دور ہے۔ جی جی عامل الصالحات لفظ تو ایک ہے، لیکن اس کی تفسیر دیکھو، اس کی فصاحت و بلاغت دیکھو، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اللہ پاک نے اس جملے میں ارشاد نہیں فرمایا۔ 21ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے اسی جملے کو، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فمأواہم النار، فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواہم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون۔ ہمارا رب کیا فرماتا ہے ہم سے؟ فرمایا اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لائے۔ ہمیں آپ کو تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بستی میں رہے، مسلمان معاشرے میں رہے، گھر میں جب بولنا سیکھا تو ماں نے لا الہ الا اللہ یاد کرایا، استاد نے حافظ نزاکت صاحب نے، مولانا عبدالقیوم صاحب نے، قاری عابد رضا نے، بار بار قاری یونس رضا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رٹایا۔ یہی تو ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس لا الہ الا اللہ پر کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں، کتنی سب کچھ راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں ان تاریخوں کو؟ میرے رسول کی سیرت تو اٹھا کے دیکھو مسلمانوں، شیعہ ابی طالب کی گھاٹی دیکھو اٹھا کر کے، پورے مکے نے میرے رسول کا بائیکاٹ کر دیا ہے، پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں پورے خاندان نے میرے رسول کا ساتھ دیا ہے، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے اس وقت بھی ساتھ نہ دیا تھا، اور سارا خاندان اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا اس وقت، سب نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیعہ ابی طالب کی گھاٹی سے جا کر کے پوچھو کہ جب رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا گیا، رسول اللہ کے خاندان سے بیاہ شادی کا بائیکاٹ کیا گیا، بات چیت کا بائیکاٹ کیا گیا، تجارت کا بائیکاٹ کیا گیا، لین دین سلام و کلام سب کچھ ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ بھوک و پیاس کا وہ منظر آیا کہ میرے رسول بھی اور میرے رسول کے خاندان کے ننھے منھے سپاہی بھی، وہ افراد بھی جن پر ہماری جانیں قربان ہو، وہ بھوک سے بلکنے لگے، تڑپنے لگے، حتیٰ کہ پیڑوں کی چھالیں کھانے لگے، حتیٰ کہ پتے کھا کھا کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایسے موقع پر بھی میرے رسول نے کہا تھا اگر پوری دنیا میرے ایک ہاتھ میں لا کے چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ میں لا کے سورج رکھ دے، تب بھی میں اپنے اللہ کے پیغام سے رک نہیں سکتا۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں اس تاریخ کو؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں اس تاریخ کو کہ جب حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اے میرے آقا آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دن کون سا تھا؟ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو؟ میرے رسول نے فرمایا ہاں عائشہ وہ دن ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا جب میں نے طائف کا سفر کیا تھا اور جب مکے والوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اور جب میں طائف میں تبلیغ اللہ کرنے گیا تھا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے
وہ میرے پتھر مارتے تھے، وہ مجھے گالی بکتے تھے، وہ میرے گلے میں پھندے لگاتے تھے۔ اے میری عائشہ، جب میرے جسم سے خون کے پھواڑے نکلا کرتے تھے، میں کبھی ادھر گر جاتا تھا، میں کبھی ادھر گر جاتا تھا، کفار مکہ میری بغلوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم آئے ہو نبی ہو۔ اور فرمایا میرا جانثار ساتھی زید بن حارثہ تھا، جو کبھی پتھروں کو اپنے سینے پہ لیتا تھا، کبھی آگے آ جاتا تھا، کبھی پیچھے آتا تھا، کبھی دائیں آتا تھا، کبھی بائیں آتا تھا۔ اے وہ زید بن حارثہ تھے جنہوں نے میری جانوں پہ اپنی جانیں قربان کی۔ کیا ہم اس تاریخ کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کی سب سے پہلی تقریر کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق، جن کا مقام ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے نمبر کا ہے، میرے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا ابو بکر تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا ہر ایمان والے پر واجب ہے۔ وہ ابو بکر جس نے اسلام کا سب سے پہلا خطبہ پڑھا، جس نے اسلام کی سب سے پہلی تقریر فرمائی، اور جب حرم کعبہ میں تقریر کی ہے، اور جب کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کفار نے جب مارنا شروع کیا، اور جب کفار کی مار پڑی، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر کی ناک سوج گئی اور سوجن چہرے پہ پیدا ہو گئی، اور فرمایا بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق اس حادثے میں انتقال کر گئے تو اس کا بدلہ اتبا سے لیا جائے گا، فلاں سے لیا جائے گا، فلاں سے لیا جائے گا۔ اور جب اپنے کانٹوں پہ اٹھا کے اس ابو بکر کو لائے تھے، اور جب لا کے لٹایا تھا، شام تک نیند بے ہوش پڑے رہے چارپائی پر۔ رشتہ دار، محبت کرنے والے، خاندان والے آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ جب شام ہوئی ہوش آیا، تھوڑا سا ہوش آیا، جب آنکھیں کھلی نا تو ماں کا چہرہ سب سے پہلے سامنے دیکھا، تو اپنی ماں سے جو سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا، تاریخ نے سنہرے حرفوں سے لفظ لکھا، کہا تھا، یہ پوچھا امی یہ تو بتاؤ کہ میرے نبی کا حال کیسا ہے، سبحان اللہ، کہا یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ تو کچھ رشتہ دار ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے ارے جن کی خاطر اتنی مار پڑی، جن کی خاطر اتنی مار کھائی ہے، اور جب ہوش آیا ہے، آنکھیں کھولی ہیں، تو سب سے پہلے انہی کا نام زبان پہ۔ ناراض ہو کے چلے گئے اور کہنے لگے انہیں کچھ کھلاؤ کچھ پلاؤ۔ ابو بکر نے رو کے کہا تھا، اے میری ماں، میں جب تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، جب تک میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا، جب تک کہ اپنے نبی کا دیدار نہ کروں، جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں گا۔ کہا یہ بات کون بتائے کہ نبی کہاں ہے؟ فرمایا یہ عمر فاروق اعظم کی بہن بتائیں۔ جب ان کے پاس ماں پہنچی، انہوں نے علمی کا اظہار کیا اور پھر کہا اجازت ہو تو میں بھی ابو بکر کی خیریت معلوم کر لوں۔ اور جب گھر آئی اور ابو بکر نے پوچھا میرے نبی کا حال کیسا ہے، تو رو کے کہنے لگی تمہاری ماں دیکھ رہی ہے۔ فرمایا ان کی فکر نہ کر، بتاؤ۔ کہا تمہارے نبی خیریت سے ہیں، حضرت ارقم کے گھر میں موجود ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ، مجھے میرے نبی کے پاس لے جاؤ۔ ماں کاندھے سے سہارا دے کے ابو بکر کو لے کے گئی، اور جب رسول اللہ نے اپنے یار غار کو دیکھا تو رو پڑے اور لپٹ گئے اور نعرے تکبیر بلند کیا اور اپنے سینے سے لگا کے رسول اللہ بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں۔ کیا ہم اس تاریخ کے منظر کو بھلا سکتے ہیں؟
کیا ہم عمر فاروق اعظم کی اس شہادت کو بھلا سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کے دین کے انصاف کی خاطر جب فیروز نامی غلام نے جسے ابو لولو بھی کہتے ہیں جب اس نے آ کے کہا تھا میرا مالک مجھ پہ نوکری کا ٹیکس بڑا ڈالتا ہے بڑی مجھ پہ اس نے جو ہے مزدوری لاگت جو جاری کر دی ہے آپ میری اجرت کچھ کم کرائیے فرمایا کیا کام کرتے ہو کہا میں کاریگر ہوں فرمایا تم پر جو پیسہ اس نے مقرر کیا ہے وہ بالکل درست ہے غصہ آ گیا کہنے لگا تم میرا کام نہیں کر رہے کہا پھر باتوں باتوں میں عمر فاروق اعظم نے کہا میں نے سنا تو بہت اچھی چکی بناتا ہے کہنے لگا میں ایسی چکی بناؤں گا جسے دنیا یاد رکھے جب چلا گیا نا بادشاہ تھے عمر فاروق اعظم فرمانے لگے یہ مجھے میرے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے چاہتے تو قتل کراتے تھے چاہتے تو سزا دیتے کچھ نہ دی بس دعا مانگ لی اللہ کی بارگاہ میں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک کیا پیاری دعا تھی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اے اللہ مجھے موت عطا کرے تو اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرے اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا کرے اور نماز فجر پڑھا رہے تھے تو فیروز نامی غلام نے خنجری تو مارا تھا وار ہی تو کیا تھا آپ پر زخموں کی تاب نہ لا کے گر پڑے آپ کو ایک طرف ہٹایا گیا اور دوسرے صحابہ نے مختصر سی نماز پڑھائی تو یہ کیوں تھا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی تو تھا ہمیں کیا معلوم کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ بلال حبشی سے جا کے پوچھو یہ میدان کربلا میں امام حسین سے جا کے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر انہوں نے اپنی کیسی جانیں قربان کی فرمایا جنت ہے نا فرمایا جو ایمان لائے آپ بھی پڑھا کر اپنے بچوں کو پڑھایا کر آپس میں کلمے یاد کر لو 50 سال 60 سال 100 سال کی زندگی گزر گئی ہمیں کلمے یاد نہیں ہوئے 50 سال کی زندگی گزر گئی ہمیں نماز یاد نہیں 50 سال کی زندگی گزر گئی ہمیں اذان یاد نہیں کیا ہوگا ہماری زندگی کا یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھو معمول بنا لو بستر پہ رکھو تکیے کے پاس جب لیٹو تو ایک تسبیح شام کو پڑھ لو ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو پڑھنے میں بڑا آسان ہے ثواب اتنا ثواب ہے ساری کائنات سارے زمین و آسمان جو کچھ ان کے درمیان ہے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی ساری کائنات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی تو فرمایا اس نے اس تسبیح کو لازم پکڑا اب ابتدا میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ابتدائی اسلام میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس شخص نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا جب اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا اس کے ماننے والے مضبوط ہو گئے تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ جبریل آ گئے انسانی شکل میں ہے صحابہ کہتے ہیں حدیث جبریل ہے یہ سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث ذکر ہے فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم سے یہ حدیث مروی ہے کہتے ہیں ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کا مجمع لگا
اور حضور ہمیں واز سنا رہے ہیں، ہم حضور کی تقریر بھی سن رہے ہیں اور حضور کے دیدار پرانوار سے مشرف بھی ہو رہے ہیں۔ فرمانے ایک شخص آیا، فرمایا اس پر سفر کے اثر بھی ظاہر نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی آدمی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی نہ تو وہ مکے اور مدینے کا رہنے والا تھا، نہ قرب و جوال کا رہنے والا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا۔ اور وہ آئے اور آگے حضور کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ حدیث کے لفظ ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ انہوں نے اپنے زانو حضور کے زانوؤں سے ملا دی، اتنے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اور فرمایا وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے زانوؤں پہ رکھے اور پھر عرض کی قال فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تو میرے رسول نے جو سنہرا جواب دیا، میرے رسول نے فرمایا قال ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں محمد رسول اللہ محذوف ہے، فرمایا قال ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تو ہم اور آپ اللہ سے وعدہ کر کے آئیں کہ اے اللہ جب ہم دنیا